اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ثاقب قریشی، آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں جاگیر نیوز۔ میں آج موجود ہوں ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی راولپنڈی کی آفس میں۔ آپ کو پتہ ہے جیسا کہ ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں تجاوزات کے خلاف ایک مہم جو ہے وہ شروع کی گئی تھی، اور جو تجاوزات ہیں ان کو ہٹانے کے لیے 12 مئی کو ایک گرینڈ آپریشن کیا گیا جس میں تجاوزات کو ختم کیا گیا۔ اسی حوالے سے موقف جانتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں صابر خان تنولی صاحب، جو کہ ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں ایئرپورٹ سوسائٹی سے۔ اس کے بعد کیونکہ یہ تاجران کا بھی معاملہ تھا، اس کے وجہ سے یہ سینئر نائب صدر بھی ہیں انجمن تاجران کے، اور واٹر کمیٹی کے ہیڈ ہیں ایئرپورٹ سوسائٹی کے۔ تو ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ صابر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سر؟ آپ زبردست ثاقب بھائی، شکریہ آپ کا اور جاگیر نیوز کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، بہت مہربانی۔ صابر بھائی، جو آپ نے آپریشن کیا تجاوزات کو ہٹانے کے لیے، سب سے پہلے تو یہ بتائیں اس سے پہلے یہ کسی نے کام کیا نہیں؟ اچھا، اس میں کچھ لوگوں سے ہم نے کوریج بھی کیا ہے ایئرپورٹ سوسائٹی سے، گلہ یہ آ رہا تھا کہ جو آپ نے آپریشن کیا ہے وہ بلا تفریق کیا ہے، اور اس کے بعد کیونکہ آپ خود بھی انجمن تاجران کا حصہ ہیں، آپ ان کے سینئر نائب صدر ہیں، تو آپ کی جو تاجر برادری ہے اس پر وہ بھی متفق نہیں ہے۔ کیا آپ نے اپنی جو تاجر برادری ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا اعتماد میں نہیں لیا؟ اور دوسرا، جو آپریشن ہوا ہے کیا یہ بلا تفریق ہوا ہے؟ یہ ہماری تاجر برادری نے اس میں بھرپور ساتھ دیا ہے ہمارا، اور اس سے پہلے بھی جو ہے 2015 میں رانا صاحب جب سیٹ پر آئے تھے، اس ٹائم رانا صاحب کو کام نہیں کرنے دیا گیا، اور یہ اس ٹائم کے وعدے تھے رانا صاحب کے اپنی تاجر برادری سے کہ ہم مارکیٹ میں ٹف ٹائلیں لگائیں گے، آپ کو اچھا سیکورٹی سسٹم دیں گے، اسٹریٹ لائٹیں لگی ہوں گی، ہماری چاروں سائڈوں کے جو ہیں وہ روڈ بنے ہوئے ہوں گے۔ تو اس کے بعد 3 سال یہ جو سابقہ ایم سی گزری ہے، اس نے مارکیٹ کے حوالے سے کوئی زیرو کام بھی نہیں کیا، اور یہ کام نہ کرنے کے باوجود وہ پہنچ گئے تھے ان کی انکروچمنٹ ہٹانے کے لیے، جس پہ تاجر برادری نے سامنے فورس کیا اور انکروچمنٹ ختم نہ ہو سکی۔ اب تاجر برادری نے اور ہماری ایئرپورٹ سوسائٹی کے ممبران نے ہم پر جو اعتماد کیا ہے اور ہمیں ووٹ دیا ہے، اس کے بعد ہم نے اپنے لوگوں کے کام کرنا شروع کر دیے ہیں، اور تاجر برادری سے جو ہمارے وعدے تھے کہ ہم جو باہر ٹھیلے والے ہیں یا جن لوگوں نے بیسمنٹ میں شاپس لی ہوئی ہیں اور باہر اپنے وہ ٹھیے لگائے ہوئے ہیں، ہمارا ان سے وعدہ تھا کہ ہم آپ کو اس کے متبادل جگہ دیں گے۔ وہ ہم نے ایک مارکیٹ بنا کے دے دی ہے، وہاں ان لوگوں کو شفٹ کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ سیکورٹی کا تھا کہ ہم آپ کو مارکیٹ میں سیکورٹی سسٹم دیں گے، اچھا وہ شروع ہو گئی ہے۔ پورا رمضان گزرا ہے، سیکورٹی زبردست قسم کی تھی۔ اور اس کے بعد تاجروں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں ٹف ٹائلیں لگا کے دیں، تو وہ انشاءاللہ 2-3 دن میں وہ کام شروع ہو جائے گا۔ اور تاجر برادری نے بھرپور تعاون کیا، ہمیں انکروچمنٹ ختم کرنے کی فورس لے جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی ہے۔ تقریباً 80-90% کام اس ہماری جو وارننگ ڈے ہم نے دیا تھا اس سے 1 دن پہلے مکمل ہو چکے تھے۔ تو یہ ابھی جو آپ نے نعرہ لگایا تعمیر و ترقی کا، یہ سوسائٹی میں ٹف ٹائل، اسٹریٹ لائٹس وغیرہ یہ لگانے کا، تو یہ سلسلہ اس میں ایک تو یہ بتا دیں ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں جو سوسائٹی کے رہائشی ہیں، تاکہ ان کو پتہ چلے، جو تاجران ہیں ان کو کوئی ایسا پیغام دے کہ یہ کب شروع ہوگا اور اس میں آپ کون کون سے کام کروائیں گے جو کہ وعد وعید ہے۔ یہ ہمارا ٹینڈر ہو چکا ہے، 10 مئی کو ٹینڈر اوپن ہو گیا ہے، اور 10 مئی کے بعد یہ آپ دیکھ لیں 4 دن گزر چکے ہیں آج جب آپ ہمارا انٹرویو لے رہے ہیں۔ 12 تاریخ کی ڈیڈ لائن ہم نے تاجر برادری کو دی تھی، اور 10 تاریخ کو ٹینڈر ان کا پہلے ہم نے کمپلیٹ کر دیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے یہ انکروچمنٹ کا آپریشن کیا ہے۔ انشاءاللہ 2-3 دن میں ورک آرڈر ہم نے دے دیا ہے، 2-3 دن میں کام شروع ہو جائے گا، ٹف ٹائلیں لگنا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے فیز میں ٹف ٹائلیں لگنی ہیں مارکیٹ میں، اس کے بعد مارکیٹ کی چاروں سائڈ پہ جو ہے وہ سر یہ کام صرف سوک سینٹر میں ہی ہوگا؟ نہیں، فرسٹ فیز میں یہ جو ہے سیوک سینٹر میں ہی ہو رہا ہے، اور یہ ہفتہ وار ہم نے ایک انکروچمنٹ کمیٹی بنا دی ہے، وہ ہر ہفتے جو ہے جایا کرے گی، مارکیٹ کا وزٹ کیا کرے گی۔ اس کے بعد بھی اگر انہیں کہیں پہ اس طرح کے ٹھیلے کوئی چیز نظر آئے گی تو وہ اسے وہاں سے ختم کریں گے، بلکہ وہ ضبط کر لیا جائے گا، اور تاجروں کو جو اس طرح کا کام کرے گا اس پہ جرمانہ بھی کیا جائے گا سوسائٹی کی طرف سے۔ صابر صاحب، گلہ یہ بھی آ رہا ہے کہ جو آپ نے متبادل جگہ دی ہے اور جو آپ کی نئی ایک مارکیٹ بنائی ہے کہ اس کے 15,000 روپے کرایہ ہے، 15,000 روپے سیکورٹی ہے۔ گلہ یہ بھی آ رہا ہے سر، لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کے اپنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو سفارشی طور پہ آتے ہیں، جو آپ کے اپنے لوگ ہیں، آپ ان کو وہ جگہ دے رہے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہے، ہم نے جو ہے وہ اس کا 15,000 روپے رینٹ رکھا ہے، اور 15,000 روپے جو ہے وہ سیکورٹی لی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک ہمارا جو ہے اس کا کمیونٹی سینٹر کا پلاٹ تھا یہ،
اور یہ پلاٹ جو ہے کافی عرصے سے پڑا ہوا تھا. اس پہ باہر کی سائڈ پہ کچھ پہلے سے جو ہے وہ ناجائز ٹھیے بن چکے تھے. اب ناجائز بھی تو انہیں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سوسائٹی کو پے بھی کر رہے تھے. وہ باقاعدہ ان کے سوسائٹی میں پیمنٹ جمع ہوتی تھی. جب انہیں ہٹانے جائیں تو وہ کہتے تھے جی ہم تو سوسائٹی کو پیمنٹ دے رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ پورا پلاٹ جو ہے وہ باؤنڈ ہوا تھا. تو اب ہم نے اس پلاٹ کو یوٹیلائز کیا ہے اور اس سے انشاءاللہ ارننگ شروع ہو جائے گی. اور خالی پلاٹ سے ہمیں سوسائٹی کو کچھ نہ کچھ اس سے آئے گا اس پلاٹ سے. اور جو اس پہ کمیونٹی سینٹر بنانے کا یا کوئی اور چیز بنانے کا پروسیس تھا, اس کے لیے سوسائٹی کو بہت بڑے فنڈ درکار ہیں. کوئی بھی پلازا بننا ہو, 1 کنال کا پلاٹ ہے, کوئی بھی چیز اس پہ بنانی ہے تو ہمیں بہت بڑا فنڈ چاہیے اس کے لیے, جو کہ اور بھائی یہ جو رینٹ وغیرہ ہوگا آپ دکانوں کا, یہ پھر سوسائٹی میں ہی آئے گا؟ جی بالکل, یہ ایگریمنٹ ہوا ہے جن کے ساتھ وہ جو ہے پر ایگریمنٹ کون کر رہا ہے؟ یعنی سوسائٹی انتظامیہ کر رہی ہے؟ سوسائٹی انتظامیہ کا ایگریمنٹ ہوا ہے یہ, جن کے ساتھ وہ اس پلاٹ کے حوالے سے وہ. اور سر یہ جو آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں یہ کتنا ٹائم کے لیے کر رہے ہیں؟ کتنا ٹائم, 1 سال 2 سال 5 سال؟ 1 سال کے لیے ہے ثاقب بھائی, 1 سال کے لیے. اس کے بعد دوبارہ اگر کرتا ہے تو وہ رینیو میں کروانا پڑے گا, رینیو ہوگا وہ. ٹھیک ہے. اور صبر بھائی جو اپریچل ہوا ہے, کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلا تفریق ہوئے جو لوگوں گلے آ رہے ہیں, کیا یہ بلا تفریق ہوئے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل بلا تفریق ہوا ہے, اور کوئی ایسا آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اور زیادہ تر دکاندار ایسے تھے کہ جنہوں نے اس طرح کی انکروچمنٹ کی ہوئی نہیں تھی. یہ صرف ہوٹل والوں کی طرف سے تھی. کچھ سبزی کے ٹھیے تھے وہ باہر تھے, اور کچھ ریڑیاں کھڑی تھی, وہ ان پہ اثر انداز ہوا ہے. باقی تقریباً 60% دکاندار ایسے تھے کہ جن کے باہر کوئی ٹھیے نہیں تھے. اچھا صابر بھائی, آپ واٹر کمیٹی کے ہیڈ بھی ہیں ایئرپورٹ سوسائٹی سے, اور یہ بتائیں کہ پانی کب سوسائٹی میں لا رہے ہیں؟ یہ وعدے جو پچھلی MC وہ بھی کر رہی تھی, آپ کی بھی یہی وعدے وعید ہیں کہ پانی آ جائے گا. یہ سوسائٹی کے جو رہائشی ہیں وہ ٹینکر مافیا سے اپنی کب جان چھڑائیں گے؟ انشاءاللہ ثاقب بھائی, ہمارے 4 ماہ ہو گئے ہیں, اور 4 ماہ میں اچھی ہم نے جو ہے یہ کام اس طرح ہوتے ہیں کہ سابقہ دور میں کوئی 6-7 سال سے پانی پر کوئی کام ہی نہیں ہوا. کوئی سنگل ایک ٹویل ہماری ایئرپورٹ سوسائٹی کے لیے نہیں بنا, اور ہم نے آتے ساتھ جو ہے نا اس پہ کام شروع کیا ہے. اگر یہ پہلے کام ہو رہے ہوتے, کچھ سنگل ٹویل مطلب کام جاری ہوتے, تو اس کو آگے بڑھانا بالکل آسان ہوتا ہمارے لیے. ہم نے بالکل بند کام کو, اب ہماری 1 2 3 کے سیکٹر جو تھے ان کو 20 منٹ پانی ملتا تھا, اور سیکٹر 4 جو تھا اس کے نلکوں میں پانی آ ہی نہیں رہا تھا. 3-4 سال سے ان لوگوں کو پانی نہیں مل رہا تھا. تو بالکل زیرو سے سٹارٹ لیا ہم نے پانی کے معاملے میں, سمجھ لیں. تو انشاءاللہ بہتری آئے گی, کام ہو رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. ایک کمپنی سے ہم نے ایگریمنٹ بھی کر لیا ہے, اور جس نے کام شروع کر دیا ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہم ممبران کو اچھی خوشخبری دیں گے پانی کے معاملے میں. صابر بھائی, جو آپ ٹیوب ویل کروا رہے تھے, ٹرائی بور کروا رہے تھے سوک سینٹر میں مسجد کے پاس, اس کا کیا بننا؟ اس میں پانی آیا نہیں آیا؟ کیا سوسائٹی کے جو پیسے ہیں وہ ضائع ہوئے؟ نہیں, وہ سوسائٹی کا تو اس میں 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہوا ہے. جو ہمارا ایگریمنٹ کمپنی کے ساتھ ہوا ہے وہ سارا خرچہ جو ہے وہ اس کمپنی نے کرنا ہے, اور ہم سوسائٹی اس میں اسے کوئی پے نہیں کر رہی. اس میں ان کا کیا فائدہ ہے؟ اس میں فائدہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ ریکوائرمنٹ رکھی ہے جی کہ ہم آپ کی سوسائٹی کے ہر گھر کو 1 گھنٹہ پانی دیں گے. جب وہ ہمیں 1 گھنٹہ پانی دیں گے اس ٹائم سے ان کا ایگریمنٹ سٹارٹ ہوگا. تو ابھی تک تو سارا خرچہ ان کا ہونا ہے, جب تک وہ ہمیں ہمارے ہر گھر میں. ادھر سے اوکے کی رپورٹ ابھی پانی آیا ہے یا نہیں ادھر؟ نہیں بالکل پانی آیا ہے اس میں, مگر جو توقعات تھی یا جس طرح کی اس طرح کا نہیں آیا پانی. مگر اچھا پانی آ رہا ہے وہ, بلکہ ہمارے پاس وہاں پہ پانی کی تعداد بہتر تھی, تو وہاں سے ہم نے اب لائنیں ڈال کے اس پانی کو اس مین ٹینک میں شفٹ کرنے کے لیے لائن بھی ہم نے ڈال دی ہے وہاں پر. صاحب آپ فلٹر کی بات کر رہے تھے, وہ فلٹر کہاں پہ نصب کیے گئے ہیں اور ان کا کیا بننا؟ ثاقب بھائی, فلٹریشن پلانٹ ہم نے جو ہمارے آلریڈی چل رہے تھے ان کو ہم نے 24 گھنٹے کے لیے کر دیا تھا. اور اس کے بعد سیکٹر 4 کے ممبران جن کو پانی کی بہت زیادہ پرابلم ہے, تو پینے کے صاف پانی کے لیے ہم نے سیکٹر 4 میں صرف 1 فلٹر پلانٹ تھا, یہ جناح روڈ پہ. اب ہم نے نئے 3 فلٹر پلانٹ پہ کام شروع کر دیا ہے, اور تیزی سے کام ان پہ ہو رہا ہے. ایک D بلاک میں بن رہا ہے واٹر ٹینک کے پاس, اور ایک VIP ایفیلیشن میں, اور ایک عبید روڈ پہ لیڈیز پارک میں بن رہا ہے. تو 3 نئے فلٹریشن پلانٹ پہ کام جاری ہے. انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے, اور لوگوں کو صاف پانی ملنا شروع ہو جائے گا وہاں سے. صاحب AGM کی جو باتیں ہیں وہ چل رہی ہیں, آپ AGM کب بلا رہے ہیں اور اس میں کیا کیا معاملات ہوں گے, کیا اپروول لی جائیں گی, اس حوالے سے بتا دیں. AGM تو اس صورت میں ہوگی کہ جب لوگوں کے سب سے پہلے مسائل حل ہوں گے. تو انشاءاللہ ہم نے 4 ماہ میں بھرپور کوشش کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری انٹرسٹ پہ کیمرے, سیکورٹی سسٹم
اور جو باقی پانی کے معاملات ہیں، بجلی، اب آپ نے دیکھا ہوگا بڑی تیز طوفانی ہوائیں بھی چلی ہیں، بارشیں بھی ہوئی ہیں. پہلے ایک بوند پانی کی گرتی تھی تو ہمارے سیکٹر 4 کی بجلی بند ہو جاتی تھی. اب وی آئی پی پراپر میں کام کروانے کی وجہ سے بجلی کے ابھی بہتر ہو چکی ہے. 4 ماہ میں ایسے کام ہوئے ہیں کہ جو سابقہ مینجمنٹ 3 سال میں نہیں کروا سکی. اور سابقہ مینجمنٹ بھی اے جی ایم کروانے جا رہی تھی، وہ اے جی ایم اس وجہ سے رک گئی تھی کہ انہوں نے اے جی ایم یہ ہماری سوسائٹی راولپنڈی میں اے جی ایم انہوں نے رکھوا دی تھی اسلام آباد میں، اور اسلام آباد میں انہوں نے این او سی نہیں لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ وہاں پر اپنی یہ اے جی ایم نہ کروا سکے. 2012 سے یہ اے جی ایم نہیں ہوئی ہے اب تک. اور سابقہ مینجمنٹ جو ہے یہ اے جی ایم بغیر کوئی کام کروائے، مطلب نہ پانی آ رہا تھا، نہ روڈ سے، نہ سڑکیں تھیں، اور لوگوں کی بھی تذلیل ہو رہی تھی. سیکٹر 4 کے لوگوں کو جنگلات میں دھکیل دیا گیا تھا، لوگوں کو افیکٹی قرار دے دیا گیا تھا. اس کے باوجود وہ لوگ اے جی ایم کروانے پہنچ گئے تھے کہ ہم اے جی ایم کروا لیں. تو ان کے پاس کیا انہوں نے لوگوں کو سنہری باغ دکھائے ہوئے تھے کہ وہ اے جی ایم کروا رہے تھے. ہم نے تو 4 ماہ کے اندر کام بھی شروع کر دیے ہیں. وہی جنگلات کے جو افیکٹی لوگ تھے انہیں ہم نے کلیئر کروا کے وہ بھی شروع کر دیا ہے. بجلی بہتر ہو چکی ہے، سیکورٹی سسٹم بہتر کر دیا ہے، ہماری دونوں انٹرسٹ پہ کیمرے لگ چکے ہیں. تو کام باقی بھی ہو رہے ہیں. یہ سب سے بڑا کام ابھی جو نجائز تجاوزات والا ہے یہ ہو چکی ہے، نجائز تجاوزات ختم ہو چکی ہے. انشاءاللہ ہماری واٹر ٹینکر ایسوسی ایشن کے ساتھ بھی بات چل رہی ہے. جو اب آنے والی گرمیوں میں ٹینکر کے ریٹ بڑھنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ہم کنٹرول کرنے کے لیے ہماری میٹنگز جو ہیں ان کے ساتھ جاری ہیں، اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم کنٹرول کریں گے. تو ہمارا فوکس ابھی اے جی ایم کی طرف نہیں ہے، مگر اے جی ایم جو ہے وقت کی ضرورت ہے. میں مہینے بعد کرانی پڑی، 3 مہینے بعد کرانی پڑی، وہ ضرورت ہے کہ مقررہ تاریخ ابھی کوئی نہیں ہے. ابھی تاریخ کوئی نہیں ہے، مگر انشاءاللہ ہم کروائیں گے. اور لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہے اور ہم ان کے اعتماد پہ پورے اتریں گے. اے جی ایم ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ وہ کروائیں گے ہم. بہت شکریہ صابر صاحب. آپ میرے ساتھ جیسا کہ موجود تھے ایگزیکٹو ممبر ہیں اور سینئر نائب صدر ہیں ایئرپورٹ سوسائٹی سے جناب صابر خان تنوری صاحب. آپ نے ان کا موقف سنا، تجاوزات کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اس کے بعد کیونکہ یہ واٹر کمیٹی کے ہیڈ ہیں تو پانی کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. تو مجھے دیجیے اجازت، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.